کیے ہیں جو ہماری افواج جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح قربانیاں لگاتار دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے موسنوں کی جتنی بھی ہم عزت کریں وہ کم ہے۔ ان قربانیوں کے حوالے سے جو ہمارا اس وقت اندرونی محاذ پہ ملک جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اس کی مثال جو ہے تاریخ میں کم ملتی ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر جو ہے دہشت گردی کا پچھلے چند ماہ سے زور ہے، اور اس جنگ کو جو ہے ایک متحد حکومت ہی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے، اور اگر اس موقع پہ خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کوئی فتنہ ہو تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی۔ اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر دامن کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ کل والے جو شہداء کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں، اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے۔ ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی۔ وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے، اقتدار کا محروم ہونا جو ہے، اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں، ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں، یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ ہمارے موسن ہیں، جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں، جو کل گزرا ہے کل نہیں، بلکہ جو سالوں کے میں، دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے، پولیس نے، ہماری پیراملٹری نے، ہماری عوام نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ملک جو ہے قائم اور دائم ہے، تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ تو جتنا بھی دیکھیں، الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں، یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے۔ آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، یا سنی اتحاد کونسل ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی نام ہی نہیں ہے، بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ آج ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے۔ کون اس کو چلا رہا ہے، کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو، جو آپ کا بھی وطن ہے، میرا بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے، قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے، معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. میں وہاں پہ موجود تھا. 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے. دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا. یعنی کہ دشمنی پہ کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں. فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں, انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. یورپ میں, امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہوا ہے. مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا. پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں, نو کی آوازیں آئیں. اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی. یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا ہے اس کو. یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے, بوڑھے, جوان, خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں, امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں. اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں, بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں, یہاں پہ قانون جو ہے, آئین جو ہے, ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, جلا وطن کیا گیا, پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. لیکن کسی سیاسی پارٹی نے, چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری, ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف, خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں, تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا. جب شہادتیں ہوئیں, جب جنگیں ہوئیں, چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی, ساری قوم متحد ہو گئی. ساری پارٹی جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہیں نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی. آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے, سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے یا MWM نام ہے, پتہ نہیں, وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے. آج کل بے نامی پارٹی ہے. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے. 65 کی جنگ تھی, پورا اس وقت بھی آمریت تھی, ایوب خان کی آمریت تھی, پوری قوم متحد تھی. اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ جو ہے 85 اختلافات تھے, قوم متحد رہی. یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا, قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا, ان کے اپنے کرتوت سامنے ہے جن کی وجہ سے اقتدار گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے, طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ PTI جو اس وقت کر رہی ہے.